Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I'm a rock star. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست ثنا قادر. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشیا حسین. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا امین. اور میں ہوں آپ کی گیسٹ ہوسٹ مرحبا شیخ. کیسی ہیں آپ مرحبا شیخ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بالکل گڈ. انگلش اردو مکس کر رہا ہوں. ویلکم ٹو آور شو. میں آپ کو بتا دوں, پہلے تو پاکستان کی کرنسی کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. کم ہو گئی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ. ڈبل سینچری صرف ہم نے کرکٹ میں دیکھی تھی پاکستان میں. آج $1 از اکول ٹو 200 روپیز. پاکستان کی کرنسی پیک پہ پہنچ گئی. ماشاءاللہ. تالیاں کس لیے بجوائی آپ نے؟ یہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے. مطلب آپ الٹا بول رہے ہیں. کیا مطلب؟ کیا 200 پہ پہنچ گیا تو 200 ہوئے نا. ہاں تو ڈی ویلیو ہو گئی نا. مطلب ہماری کرنسی کی ویلیو گر گئی ہے. جی بالکل. یہ گڈ نیوز نہیں تھی. نہیں یہ گڈ نیوز نہیں تھی. یہ واپس کر سکتے ہیں, وہ منع کر رہے ہیں. چلے خیر, میں آپ کو دوسری نیوز بتاتا ہوں. جی ہنا ربانی خر صاحبہ, منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس, انہوں نے کہا ہے خوشخبری ہے, وی وانٹ ٹو انگیج ود آل. انگیجمنٹ ہوگی ماشاءاللہ سب کے ساتھ. واہ 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 واہ. یونس کیا ہو گیا؟ ویسے انگیجمنٹ کرنا تو بری بات نہیں, سب کے ساتھ کریں پھر اس کے بعد توڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام ملکوں کے ساتھ انگیج رہنا ہے. اچھا یہ ایسا کہا تھا؟ جی پرسنل گڈ نیوز نہیں تھی ہے. نہیں. چلے میرے قائد کی منسٹری میں ہیں تو انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا. اچھی بات ہے. I really respect her and she is very beautiful ماشاءاللہ سے. When she became the foreign minister زرداری صاحب کے ٹائم پہ تو پوری دنیا پریشان ہو گئی تھی کون اتنا خوبصورت آیا. خوبصورتی تو صرف پاکستان میں. لیکن میں آپ کو ایک اور نیوز دے رہا ہوں. اب میں ڈر بھی رہا ہوں کہ گڈ نیوز ہے بیڈ نیوز ہے, لیکن آپ مجھے بتائے گا کہ دیکھیں ایک ٹک ٹاکر تھی, افسوس کے ساتھ میرے خیال سے بالیش, آئی ڈونٹ نو دا نیم, ان کو آگ لگ گئی ہے. نہیں, ان کو جنہوں نے دیکھا ان کو آگ لگ گئی ہے. یونس آپ کی انفارمیشن بالکل غلط ہے. جی نہ ان کے دیکھنے والوں کو آگ لگی نہ ان کو آگ لگی. بیسکلی جہاں وہ ویڈیو بنانے گئی تھیں وہاں پہ سالانہ جنگلات میں آگ لگائی جاتی ہے, سانپ نکلتے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ وہ پھر ان کی فیملیز کو خطرہ ہوتا ہے, بچوں کو اور ان کے بھیڑ بکریوں اور جانوروں کو, اس وجہ سے آگ لگا. تو انہوں نے صرف موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس آگ کے آگے بس ویڈیو بنا لی. لیکن ایک عجیب سا انوائرمنٹ, اگر یہ سانپ والی بات سچ ہے تو بیک گراؤنڈ میں بھی سانپ اور فور گراؤنڈ میں بھی سانپ. سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ٹک ٹاکرز جو بھی ہیں بھائی آگ واگ نہ لگائیں. چلیں وہ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا, آگ لگی تھی تو ویڈیوز بنا لی, لیکن یہ نہ کریں. اب کروما کا زمانہ ہے, گرین اسکرین کا زمانہ ہے, دنیا بم بھی اڑا سکتے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈیجیٹلی. اصل میں آگے نہ لگائیں. ویسے اس ملک میں کم آگ لگی ہوئی ہے. پھپھو کی چھوڑیں, پھپھو کو ہم بیچ میں نہیں لاتے, پھپھو کو کیوں بیچ میں بار بار لایا جائے. بٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بولیں. دیکھیں ملک کی پولیٹکس اپنی جگہ, جیو پولیٹکس اپنی جگہ, لیکن آپ کہیں جاتے ہیں دوسرے ملک میں تو آپ اپنے پاکستانی دوست یا بھائی کی عزت رکھتے ہیں. جی بلاول بھٹو زرداری صاحب, میں تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں. آپ ماسکو گئے اور آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب غلط ہیں, انہوں نے یہ کام غلط کیا ہے, ملک کو ڈبا دیا ہے, رشیا یوکرین کی جو وار تھی اس میں انہوں نے حصہ ڈالا. یہ کیا ہو رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ I really love you. What is this behavior? اگین آپ کو جو ہے وہ اپنا تمام تر جو فائل ہے اور جو ریسرچ ہے اسے ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیشہ کی طرح آپ اس بار بھی غلط نکلے. کیا ہوا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے وہاں پر جا کر انہوں نے تو, اور وزیر اعظم عمران خان سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب رشیا گئے تھے اس وقت جو ان کا دورہ تھا جس پر بہت زیادہ سیاست میں ہلچل تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آخر وہ ان حالات میں جب جنگ کا جو ہے وہ سینیریو ہے تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں کیوں گئے. تو انہوں نے تو وہاں پر جا کر وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب اس وقت رشیا کا جو انہوں نے دورہ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ وزارت خارجہ کی طرف سے جو پالیسیز ہوتی ہے نا ان کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا یہ کہ آپ یہ دورہ کریں, یہ ہماری معیشت کے لیے ضروری ہے. تو یہ وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ پی ڈی ایم عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کچھ اور معاملہ چل رہا ہے. لیکن پاکستانی ایک ہمیشہ ہے, ہم گھر میں کتنا ہی لڑیں گے, جہاں ملک کی بات آتی ہے اور باہر ہم ایک ہو جاتے ہیں. تو پھر تالی ہونی چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے. بٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اب تو بیڈ نیوز ہے, کنفرم 100% بیڈ نیوز ہے, اس میں نہیں کہہ سکتا, میں چیک کر لیتا ہوں. سفیان اگر یہ ہوئی نا غلط تو یو آر آؤٹ. میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں شری لنکا میں تیل ختم ہو گیا. جو ہمارے چیف فائنینشیل انالسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ 30-35 دن دور ہیں ہم سری لنکا کے حالات سے. اللہ نہ کرے اگر یہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم بینکرپٹ نہ ہو جائیں, اللہ نہ کرے. بٹ
وہاں پہ فیول ختم ہو گیا ہے, وہاں پہ روڈ پہ بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور پیٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے, کھانے پینے کا بھی میٹر بہت آف چل رہا ہے وہاں پہ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی رائے, اگر آپ کو موقع ملا گیا, گاڑیاں اٹھا کے یہاں لے آؤ, یہ ڈاکو سنا sorry. آپ چھوڑ دیں یہ کام, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سے اب آپ ہوسٹ بن گئی ہیں پرائم ٹائم شو کی, یہ ڈکیتیاں مارنا چھوڑ دیں. اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سنیں غور سے, جی کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا اور ملک کی ایسی سچویشن ہوتی جی. تو آپ کیا کرتے, یا آپ اپنی عوام سے کیا کہتے کرنے کو, تاکہ عوام جو ہے صحیح راستے پہ آ جاتی. آگ واگ نہیں لگوانی, پروٹیسٹ نہیں کروانا, آپ نے ایک بڑا ریئلسٹک سولوشن دینا اسٹارٹنگ فرام ثنا جی. بالکل یونس, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے, وہ بھی ان حالات میں جب مطلب حکومت نہیں ہے وہاں پر, کوئی بھی وسائل نہیں ہے وہاں پر, اب عوام ہے وہاں پر. مجھے تو سیریسلی سمجھ نہیں آ رہا کہ عوام کو وہاں کیا کرنا چاہیے, لیکن اگر میں وہاں پر ہوتی تو میں تمام تر جتنے بھی وہاں پر عوام ہیں, جیسے احتجاج تو وہ کر رہے ہیں اور احتجاج سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ مدعا جو ہے وہ شری لنکا کا دنیا میں ہائی لائٹ تو ہے, ہم سب کو پتہ ہے, اور ہائی لائٹ تو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں, لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ حل آخر میں یہی ہوگا کہ جو پڑوسی ریاست ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے ہو جاتے ہیں. یعنی اگر میں اور مرحبا میری جو ہے وہ پڑوسی ریاست ہے, تو اب میں اگر جو ہے وہ بالکل خسارے میں جا رہی ہوں تو مرحبا یہاں پر مجھے سپورٹ کرے گی کہ میرے جو حالات ہیں آپ ان کا حصہ بن جائیں گی, پھر کہیں نہ کہیں دیکھیں بننا ہی پڑے گا, کمپرومائز کرنا پڑے گا. دیکھیں لوگ مر رہے ہیں, اب کوئی آپشن نہیں بچا شری لنکا کے پاس. اللہ خیر کرے. جی مرحبا جی. شری لنکا کے ساتھ جو ہوا وہ تو بہت افسوسناک ہے, لیکن اس وقت ہم جو اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں وہ یوں کہ ہم اپنے ملک کی چیزوں کو سپورٹ کریں. سب سے پہلے ٹھیک ہے, اپنے ملک کی چیزوں کو سپورٹ کریں گے, ظاہر سی بات ہے یہ پاکستانی فلمیں دیکھنے کو نہ بولے گا. اب ملک کو بچانا ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں. چلیں ہم جب ملک کو بچانے کے لیے عامر لیاقت صاحب کو ووٹ دے سکتے ہیں تو پاکستانی فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس سچویشن میں ہمیں چاہیے کہ ہم امپورٹس کم اور ایکسپورٹ زیادہ کریں, اور اپنے جو پروڈکٹس ہیں اس کو, ظاہر سی بات ہے آپ جب سپورٹ کریں گے, انکم جنریٹ ہوگی تو ملک کے حالات بھی بہتری کی طرف جائیں گے, ورنہ تو پھر ہم اور قرضوں میں ڈوبتے جائیں گے اور حل نکل نہیں سکے گا. انشاءاللہ سے ہم لوگ نکلیں گے اس میٹر سے. جی عرشیہ جی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور اپنے اگر ملک کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنی چیزوں کو سپورٹ کرنا ہے. لیٹ سپوز یہ پین ہے, بک ہے, فون ہے, کوئی بھی چیز ہمارے ملک میں بن رہی ہے ہم اس کو سپورٹ کریں, نہ کہ جتنی بھی دیگر ملک ہیں ان کی جو چیزیں آ رہی ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. اور رہی بات پی ڈی ایم نے صحیح کیا, پھر میرا قائد شہباز شریف, پی ڈی ایم تو آف ہوگی نا, میرا قائد شہباز شریف صاحب نے صحیح کیا کہ امپورٹس بند کر دیے. مگر ایک دم سے آپ کریں گے نا یونس, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے انفیکٹ ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بزنسز بہت زیادہ نیچے گر جائیں گے. اچھا, میرا ایک ویسی پرسنلی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بچے ہیں نا, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, جو بالکل نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں, وہ باہر کا دودھ پیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو باہر کا دودھ پلایا جاتا ہے, تو وہ والی اگر برانڈس بند ہوں گی تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں. یہاں پر تو وہ ایسی ایکچوئل والی جو دودھ ہے وہ تو بنتا ہی نہیں ہے. جی, جو باہر سے آتی ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایک دم سے بند کر دینا, مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. جی آپ کیا کہتی ہیں؟ میں یہاں پر عرشیہ اور مرحبا کی بات سے سیکنڈ کروں گی کہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں, لیکن ٹھیک ہے یہاں پر بھی اچھا کام ہو رہا ہے. ہم نے بالکل ہی اپنے پروڈکٹس کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا ہے اور ہم اتنا زیادہ امپورٹڈ پروڈکٹس کی طرف چلے گئے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ پہلے دن سے آپ جو عادت ڈالیں گے آپ کو اسی چیز کی عادت ہوگی. اب غریبوں کے بچے بھی تو پلتے ہیں, کیا وہ امپورٹڈ دودھ پیتے ہیں؟ وہ ہمارے بچوں سے زیادہ طاقتور اور تندرست ہوتے ہیں, ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اتنا نازک بنایا ہوا ہے کہ بات بات پہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں. آپ ان کو اندرون سندھ لے جائیں, وہ ذرا سا گندا کہیں پانی پی لیں گے تو وہ بیمار پڑ جائیں گے. وہ ذرا سا کچھ الٹا سیدھا کھا لیں گے تو وہ بیمار پڑ جائیں گے. تو وہ ڈیپینڈس کہ آپ نے ڈیولپ کیسی کی ہوئی اپنی ہیبٹس. آپ ہیبٹس ڈیولپ ہی نہ کریں پہلے دن سے امپورٹڈ پروڈکٹس کی. ندا جی, بہت بڑا سوالیہ نشان یہاں یہ آتا ہے, جو کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ معیاری چیزیں جو ہے وہ اپنے لیے رکھی ہیں؟ صرف سوال یہ ہے, جو حکومتوں میں ہوتے ہیں, جو شیخ ہوتے ہیں, جتنے بھی ہیں, ان کو ساری اچھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, امیروں کو مل رہی ہوتی ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ کیسے حق ہے؟ صحیح بات ہے, پیسہ ہے, ایسا نہیں ہے, خرید رہے ہیں. پیسہ پھینک تماشا دیکھ. بریک کا ٹائم ہو گیا, میں جلدی بتا دوں کہ اگر میں شری لنکا کے پریزیڈنٹ ہوتا تو سب سے پہلے میں تو ریزائن کرتا, ٹھیک ہے, اور میں ملک چھوڑ کے امریکہ یا لنڈن بھاگ جاتا, بینگ ویری آنیسٹ, کیونکہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ کو آپ ریزائن کریں,
وہ کر نہیں رہے, سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. افغانستان والے حالات لگ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بٹ میں اس ملک کی بات کروں گا, پاکستان کی بات کروں گا کہ دیکھیں امپورٹس ایکسپورٹس کا مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ دنیا جہاں کی سارے امپورٹس کو بین کر رہے ہیں, ہر چیز بین کر رہے ہیں, بٹ جو ملک جو قوم ایٹم بم بنا سکتی ہے وہ تو کچھ بھی بنا سکتی ہے. تو وائی وی آر ریلائنگ آن ادر نیشنز ٹو سپورٹ اس وین اٹ کمز ٹو امپورٹ. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 9 اور میٹرک کے جو پیپر ہو رہے ہیں, مطلب کووڈ کے بعد پراپرلی اب ایگزامز ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں, اور بچوں کو عادت بھی شاید نہیں رہی کہ اسکول جانا ہے اور پراپرلی ایگزامز دینے ہیں. بٹ دیکھیں نا کہ ہمارے جو بورڈ آفس ہیں, آئی مین وہاں پر بچوں کو پراپرلی ساری چیزیں دی بھی نہیں گئیں. آپ لوگوں کو میں ویسے بھی ایک بتا دیتی ہوں کہ بچوں کو جو ہے, جیسے کہ مجھے ایڈمٹ کارڈ ملا ہے اور اس میں جو ہے کمپیوٹر سائنس ہو گیا اور بایو کا پیپر ہو گیا, یعنی کہ آپ کو 2 ایڈمٹ کارڈ ملے اور دونوں ایڈمٹ کارڈ میں سیم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بچہ کنفیوز ہوگا, ٹیلنٹڈ بچہ ہے یونس, بچہ تو کنفیوز ہو جائے گا. دونوں ایڈمٹ کارڈ مل گئے. اچھا. تو پھر جب ہم لوگ اسکول جاتے ہیں, جیسے لیٹ سپوز کسی بھی آپ جہاں پر بھی آپ کا بورڈ پڑا ہے, آپ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ دونوں ایڈمٹ کارڈ ساتھ لے کر جا رہے ہیں, اور سارے بچے اٹھ کر آ گئے نا کہ بھائی ہمارا بھی آج ہی پیپر ہوگا, ہمارا بھی آج پیپر ہوگا. جب ہم اسکول جاتے ہیں وہاں پر صرف 200 بچے کی سیٹس ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر بچہ پہنچ گیا 400 تک. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس تو سیٹس بھی نہیں ہے, پیپرز بھی نہیں ہے, مطلب ایک ہی سینٹر میں دونوں کے لگا دیے جہاں جہاں بچوں کا سینٹر پڑا ہے. لیٹ سپوز میرا سینٹر ایک جگہ پڑا اور آپ کا بھی وہیں پر ہی پڑا ہے, بٹ آپ کا اور میری ڈیٹ چینج ہوگی نا. ٹھیک ہے, تو بٹ بچوں کو جب آپ 2 ایڈمٹ کارڈ دے دیں گے اور سیم چیز دے دیں گے تو بچہ تو کنفیوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو تو پتہ نہیں بورڈ سے تو کوئی کال کر کے پوچھے گا نہیں نا کہ بھائی یہ ساری چیزیں کب ہوں گی. نہیں, جیسے فار ایگزامپل کہ میں بایولوجی کا پیپر دینا چاہتا ہوں, جی میں بایولوجی میں اپنا 9th اور 10th دینا چاہ رہا ہوں. فیلڈ میں ہیں آپ. جی, تو مجھے کمپیوٹر سائنسز کا بھی ایڈمٹ کارڈ مل گیا. جی, یعنی کہ آپ کو سیم, جیسے کہ مجھے سیم ایڈمٹ کارڈ ملا ہے اور اس میں جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس بھی لکھا ہوا ہے اور بایو بھی لکھا ہوا ہے, یعنی کہ ہر چیز آپ کو سیم ملی ہے. تو بچے سے پوچھیں وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے. مطلب ایسا ہوتا ہے نا, مطلب کہ جب ہم تھے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم کمپیوٹر سائنس میں ہیں تو ہمارا, اگر میرا منڈے کے دن جو ہے وہ پہلا ایگزام ہے, تو اب یہ مرحبا جو ہے وہ اگر سائنس میں ہے تو اب مرحبا کا جو پیپر ہے وہی انگلش کا ہی پیپر مرحبا کا ٹیوزڈے کے دن ہے. اب ایک ہی سینٹر میں, کیونکہ وہ جو آپ جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس ادارے کے بچے جو ہے وہ ایک اسپیسیفک سمجھے کہ اس والی جگہ پر آپ کا سینٹر لگے گا. تو اب مرحبا کا ایڈمٹ کارڈ بھی وہی ہے, میرے پاس بھی ایڈمٹ کارڈ وہی ہے, مرحبا بھی وہاں پہنچ گئی, میں بھی وہاں پہنچ گئی, یہ تو پھر بہت بیڈ ہو گیا. عائشہ, یہاں پہ آپ کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ یہ سندھ بورڈ کے حوالے سے بات کری ہیں. جی کراچی سندھ بورڈ ماشاءاللہ ہم نے بھی میٹرک کے پیپرز دیے ہیں. پہلی بات تو جہاں پہ سینٹرز لگتے ہیں, کراچی بورڈ, سندھ بورڈ الگ ہے. سندھ بورڈ, کراچی بورڈ, دونوں کی میں بات کر رہی ہوں. جو سینٹرز پڑھتے ہیں بیسکلی سنا, وہ اتنے خراب گورنمنٹ اسکول, ایک تو یہاں پہ گورنمنٹ اسکولس کا کوئی حال نہیں ہے, سب جانتے ہیں. لائٹوں کے بنا, میں نے خود لائٹوں کے بنا پیپرز دیے ہیں. واش روم بند ہوتے ہیں, واش روموں میں تالے لگے ہوتے ہیں, اور اگر واش روم کھلے ہوتے ہیں تو واش روم دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. وہ تو چیٹنگ نہ ہو اس لیے بند کیے ہوئے نا. بٹ جو میجر فیسلٹیز ہیں, لائک واٹ اف ڈیورنگ دی ایگزام یو وانٹ ٹو گو ٹو دی واش روم, واٹ ول یو ڈو, ول یو بی ایبل ٹو ایون گیو دی ایگزام لائک دس وتھ سو مچ پریشر آن یو. دیکھیں ایک وقت میں 2 امتحان چل رہے ہیں. ہاں یہی ہوگا. نہیں, لیکن ایگزام کے دوران مجھے نہیں لگتا سیریسلی واش روم جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, مجھے لگتا ہے. پھرے رکھتے ہیں وہاں پہ, کتابیں رکھتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں بچے. کتابیں پہلے سے رکھ لیتے ہیں واش روم میں. جی میرے خیال سے تو جن کو چیٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ تیاری گھر سے کر کے جاتے ہیں. اس وقت کون تیاری کرے گا؟ صحیح بات. کون بیٹھ کے پھرے بنائے گا؟ پھروں میں ایکچولی آپ نے بھی بنائے ہوں گے, بڑی چھوٹی چھوٹی رائٹنگ کرنی پڑتی ہے, یہ تھوڑی تو جو اتنی محنت. اب وہ پیپر دیں اس وقت یا وہ پھرے بناتے رہیں گے واش روم میں بیٹھ کے؟ اتنی دیر میں تو پیپر کا ٹائم نکل جائے گا. گھر سے وہ پھرے بنا کے لاتے ہیں اور باتھ روم میں چھپا دیتے ہیں بیفور دا ایگزام. اچھا, میں نے کبھی پھرے نہیں بنائے, میں کوئی اور کام کرتی تھی. میرا جو یونیفارم تھا وہ بیسکلی اٹ واز پیور وائٹ. ٹھیک ہے, اسٹریٹ شرٹ ہوتی تھی لمبی گھٹنوں سے نیچے تک. تو جو شلوار کا یہ حصہ ہوتا ہے نا, تھائز والا پارٹ, ادھر میں پورے آنسرز چھوٹے جو ہے نا اتنے ورڈز میں, اور یہ ہماری جاتی تھی, اور تھوڑی سی شرٹ اٹھائی, آنسر دیکھا, لکھا, اور پھر شرٹ اوپر کر دی. لیکن میرا خیال ہے اتنی محنت کرنے کے بجائے اگر وہ لوگ پڑھ لیں تو شاید ان کا پیپر اچھا ہو جائے, جو یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں پھرے بنانے میں. یہ مشورہ دیکھیے مرحبا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پڑھنا نہیں ہے نا, بیسکلی جنہوں نے پھرے بنانے ہی بنانے ہیں. تو ان کو میں ٹپس دے رہی ہوں کہ بجائے پھروں پہ محنت کرنے کے
ये कर लें, ये इससे आप बच जाएंगे, क्योंकि अक्सर टीचर्स फर्रे पकड़ लेती है ना, वो तो अब एक पुराना हो गया है ना। बट उर्शिया, मैं आपकी न्यूज़ सुनना चाहूंगी कि आप क्या आखिर मतलब, क्योंकि आपने बताया है कि ये तो हो गया कि जिस तरह से दोनों जो है वो पहुंच गए वहां पर, उसके बाद क्या हुआ एक्शन? मैं आपको बताती हूँ कि जब वहां पर बच्चे पहुंचे तो प्रिंसिपल तो परेशान हो गए, टीचर्स भी परेशान हो गए, क्योंकि वहां पर तो अमला ही नहीं था, क्योंकि इतने बच्चों को जो है देखिए ना साथ साथ तो बिठा नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो बोर्ड के पेपर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि चले नीचे जो है वो चटाइयां बिछा के जो है वो बच्चों को बिठाया गया और वेट करने लगे कि बच्चों के पेपर्स आ जाएं। जैसे कि बोर्ड ऑफिस में उन्होंने बताया कि भाई आप लोग अमला भी भेजें वहां से और पेपर्स भी भेजें। तो वहां पर ना तो अमला आया और ना ही पेपर्स आया, और बच्चों के पेपर्स इसी वजह से लेट हुए और काफी बच्चे जो हैं वो वापस भी के। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ कि मैट्रिक का जो कंप्यूटर स्टडी पेपर है वो लीक हो गया है। Are you sure? अभी तो सोशल मीडिया में जो है अभी तो ये क्या कहते हैं ना, न्यूज़ अभी सर्कल कर रही है। अभी उन्होंने कहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी देखें आगे क्या होता है। मगर पिंडी में कुछ दिन पहले जो है वो पेपर कैंसिल हुआ है, ये लीक होने की वजह से? जी। क्या हो रहा है ये? हम कौन सा मैसेज दे रहे हैं? कोई बता रहा है कि यहाँ लिख लो ऐसी चीजें, ये चीटिंग का, ये हम एज अ कॉम जो है ना, हमें चीटर पैदा नहीं करने। जो नए बच्चे हैं इनको, निदा जी आपका बेटा है माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल, would you like him to cheat in his exams? I don't mind, Oh, you पास हो जाए बस, very liberal, very पास हो liberal। जाए, मैं सच बोलती हूँ। देखिए फिर यही होता है कि ये ऐसे बच्चे जब पास होते हैं चीटिंग करके, फिर वो मुल्क चलाने लगते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपके सामने हाल है, श्रीलंका में भी यही हुआ। बस मैं ये बता दूं कि यूनस, फिर वो होता है कि जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी। जी 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 मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारी जो तालीम की बुनियाद है ना जी, वो, आई एम सो सॉरी टू से, कि वो है नौकरी के लिए, और फिर आपके नौकरी पैदा होंगे तो आपको लर्न करना है, रट्टा नहीं मारना। आई बिलीव यूनस, मोस्ट ऑफ द बैक बेंचर्स और जो चीटर्स है वो इस वक्त कामयाब भी हैं, ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेलेक्चुअल लेवल ऑल्सो। जी 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 सब कुछ स्टडीज पे मैटर नहीं करता, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी पर्सनालिटी पे, बहुत सारी चीजें जो है वो दूसरे भी एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर ये चीजें मैटर कर रही होती हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि वी डोंट नीड टू teach the children to cheat. Exactly. We want to change the system, कि ये सिस्टम की वजह से चीटर पैदा हो रहे हैं ना, ये एक इंटेलेक्चुअल पैदा हो चीटिंग के बगैर। स्टडी जो है, जी मरवा जी आप क्या कहती हैं? पहले ही सिस्टम इतना बर्बाद है तो आगे के सिस्टम को सुधारने के लिए मेरे ख्याल से अभी से सुधार शुरू करना चाहिए। कैसे सुधारें बताएं? चीटिंग के टिप्स ना देकर। I believe once a cheater, always a cheater. जो जिसने करना है उसने करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। चले दुआ कर सकते हैं या आप दुआ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज वाज़ेह करूं, वो ये है कि देखें, आपने सबसे पहले ये समझना है कि कराची बोर्ड क्या है। ठीक है, अब कराची बोर्ड में आपका जो अमला वहाँ काम कर रहा है, अफसोस के साथ हम भी एग्जाम देकर आए हैं और हमने भी अपने 9 मैट्रिक में देखा है कि किस तरह से वहाँ का सिनेरियो होता है, किस तरह से आपका एडमिट कार्ड आपको जो है वो एंड टाइम पर दिया जाता है। मतलब आपको पता नहीं होता कि कौन से सेंटर में जो है वो आपके एग्जाम के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और एग्जाम, क्योंकि जब 9 के बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है कि आपने उस सेंटर में भी जाना है, फिर अपना नाम तलाश करना है, रोल नंबर के हिसाब से जो है वो आपने फिर उस क्लास में जाना है, डेस्क में जाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने तय करनी होती है। लेकिन हमें अफसोस के साथ जो है वो हमारा जो ये कराची बोर्ड है, मैं इनकी बात करूंगी, जो HSCA और SSC वाले जो काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसा करते हैं कि एक दिन पहले, जैसे मेरा अगर कल एग्जाम है तो आज मेरे पास एडमिट कार्ड आ गया, अब एक दिन के अंदर कोई मुझे नहीं पता चलेगा कि किस तरह से मैं सेट करूंगी, कहाँ मेरा सेंटर है, कहाँ जगह है। तो ये चीजें मुझे लगता है जरा देखनी चाहिए और एक हफ्ता पहले ही बच्चों को जो है वो एडमिट कार्ड इशू करना चाहिए। एग्जैक्टली। और इस एक दिन पहले भी एडमिट कार्ड्स मिल रहे होते हैं सना। जी बिल्कुल, आप लोग सही कह रहे हैं कि बच्चों का एडमिट कार्ड जो है वो एक हफ्ता पहले मिल जाने चाहिए, ताकि जहां पर भी उनका सेंटर है वहां पर जाकर वो जाकर चेक कर लें, अपने पेरेंट्स के साथ जाकर तसल्ली कर लें कि यही हमारा सेंटर है। जिस दिन पेपर हो उस दिन उनको परेशानी ना हो। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि क्या सिनेरियो हुआ वहां का, तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोविड के बाद अभी प्रॉपरली जो है वो पेपर होना स्टार्ट हुए थे और बच्चों ने जो है वो स्टडी को सीरियस लिया है। तो मैं चीटिंग का बिल्कुल आप लोगों को नहीं बोलूंगी, दिल लगाकर पढ़ें, क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप आगे जाकर सर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आज जो मैं मौजू लेकर आई हूँ उससे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मर्द हजरात हैं, उनको इस न्यूज़ से प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसमें हम ख़वातीन को जो है वो फरामोश नहीं कर सकते कि इस न्यूज़ के बाद हमारी ख़वातीन जो है वो किस तरह से अपने BP को कंट्रोल करेंगी। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अब घबराना बनता है। अब घबराना जो है बंद है, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा सा घबरा ले, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जरा हौसला रखना है। मैं आप लोगों को अगेन कह रही हूँ, यूनुस आपको भी कह रही हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को मैं ज्यादा कह रही हूँ कि आज आप लोगों ने हौसला रखना है। आज आप मेरी ऐसी खबर कोई न्यूज़ लेकर आई हैं जिससे ना सिर्फ औरतों पे ज्यादा टारगेट है। जी ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूज़ मैं अब बोलने जा रही हूँ ना, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि खून के आंसू जो है वो तमाम तर खवातीन रोना शुरू कर दे। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बहरहाल, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियली तौर पर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो है वो बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जितनी भी बैनुल अक़वामी सतह से पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अशिया जो है वो बरामद की जाती है, यानी कि इम्पोर्ट की जाती है, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। आप जरा लिस्ट प्लीज बयान करेंगी? यूनुस को बहुत खुशी हो रही है। मैं बताता हूँ, नहीं करते। मैं बताता हूँ। नहीं, आप सना जी प्लीज पहले आप बताइए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पर जो है वो पाबंदी लग चुकी है कि पाकिस्तान में अब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, बंद हो गई, मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। ये एक बहुत तवील लिस्ट है जिसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या सीरियसली पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें बाहर से आ रही थी। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी और मैंने नींद में देखी थी। मैंने कहा क्या कह रहे हैं ये लोग, मैंने फोन बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा, मैंने अज्यूम किया कि शायद वो मेरा ख्वाब था या मैं नींद में थी। आप तो सही बात बता रही हैं। ऐसा ही है। अब जो मैं चीजें बताने वाली हूँ ना उर्शिया जी, अब वो देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको जो है ना वो हम सबका BP बहुत तेज होने वाला है, बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो प्लीज आप लोग इंतजाम करें, हमारी पूरी टीम को मैं कह रही हूँ। अब सुने जी किन किन चीजों पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी लगी है। तो सबसे पहले तो मोबाइल फोन से शुरू करते हैं। तमाम जितनी भी मोबाइल फोन है जो कि हम बाहर से जो है वो पाकिस्तान आते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान में बनता ही क्या है, ऐसा ही है। लेकिन फिर भी उर्शिया सब बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो आप कहें कि जितना भी ड्राई फ्रूट हो गया, जो फल हैं वो भी हो गए, जूते हो गए, बैग्स हो गए, मेकअप हो गया, और साथ में जो हम बहुत ज़्यादा परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते थे उर्शिया, निदा और मरहबा जी, वो सब बंद हो चुके हैं। और बहुत हमारे जो स्पेशल जितने भी अब ये करेंगे कि जब आप अब्रॉड कर रहे होंगे ट्रैवल, कोई और हल नहीं है तो आप खुद जो है वो लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा ज्वेलरी का किसको शौक है? बहुत ज्यादा। आज मैंने जानबूझ के पहनी है, मैंने जानबूझ के ऐसा ही है ना, आज मैंने जानबूझ के पहन कर आई हूँ, वरना सबको पता है मैं नहीं पहनती, मैंने ये खुद पहनी है आज चैन। लास्ट टाइम पहन रही है। बंद, ये भी बंद हो गई। देखें, मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि जो मोबाइल फोन्स हैं उनका जो था वो यूटर्न हो गया है, बिकॉज उस पे हैवी ड्यूटी बढ़ा दी है। मतलब जो फोन आपको 2 लाख का मिलता था अब वो 5 लाख से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, हम ऐसा ही समझ लेते कि बंद हो गया। जी। और मैं आपको बताता हूँ, देखें एक चीज समझे, इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक बंद जी, ठीक है, इम्पोर्टेड होम अप्लायंसेस बंद जी, ठीक है, इम्पोर्टेड कार्स बंद जी, इम्पोर्टेड हुकूमत का क्या करे, वो भी बंद करो इसको भी प्लीज। देखिए ये है 2 महीने के लिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने डिसीजन लिया है तो फॉरेन रिजर्व बचाने के लिए लिया है, बट ये जो है ना लंबा होना चाहिए था। जो 2 महीने का इन्होंने कहा कि 2 महीने तक बंद किया है, ये थोड़ा सा फिशी हो रहा है। देख रहे हैं ना ये पहले तो फिलहाल। लेकिन मैं बता दूं कि आप तो कह रहे हैं मेरा कायद, अब मैं कायद को कैसे डिफेंड करूं अपने। उन्होंने कहा था कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, इंपोर्ट्स अगर हम कम करेंगे तो हमारे ताल्लुकात कम होंगे, खत्म हो जाएंगे। और दूसरा जो है आपके पास जो इकोनॉमी है उस पे भी नुकसान पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि इंपोर्ट पे ड्यूटी होती है, इंपोर्टेड आइटम्स पे टैक्स होता है, तो वो टैक्स से भी जाएंगे हम। अब हम क्या करें, हुकूमत क्या करे, कुछ तो करें। कायद शहबाज शरीफ साहब प्लीज। एक सवाल आप लोगों से पूछती हूँ, वो ये है कि एक चीज तो ऐसी थी जिस पर पाबंदी लगने के बाद मैं बड़ी हैरान हुई कि इस पर क्या सीरियसली पाबंदी, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आई। आइसक्रीम, उस पे भी पाबंदी? आइसक्रीम यस, स्ट्रेंज। हैरान हो गए ना आप लोग भी? मैं भी हैरान हो गई थी कि आइसक्रीम बाहर से हम ले रहे हैं। कम ऑन, वो तो खुद बना सकते हैं हम लोग। कैसे बना सकते हैं? मतलब आइसक्रीम तो आप घर पे भी बना सकते हो। चिक करें, फ्लेवर कहाँ से लाएंगे वैसा? देखिए हम सब एक प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, अवाम को इंक्लूड करेंगे। यू स्क्रीम आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम।
ٹھیک ہے چلے ہم نے پروٹیسٹ اپنا جمع کرا دیا, آئس کریم پہ تو بین نہ نہیں, لیکن یہ کیا ڈالر کریں پھر ہم لوگ مر جائیں, ہاں کیا کریں پھر مر جائیں, کچھ رہا ہی نہیں ہے تو پھر مر ہی جاتے ہیں ہم لوگ. نہیں, لیکن پتہ ہے ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح ڈالر کو پر لگ گئے ہیں اور ڈالر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے نا, تو یہ کام ان کو کرنا پڑا, کیونکہ اس سے فائدہ یہ دیکھیں کہ جتنا ہم بین الاقوامی سطح سے چیزیں لیں گے اتنا فائدہ انہیں کو پہنچے گا, ہمیں نہیں پہنچے گا. جس طرح کووڈ کے اندر ہم نے ایک کل ہی شاید ہم نے گزشتہ کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی, وہ یہ تھی کہ جس طرح کووڈ کے اندر ہمیں پاکستانی میڈیا کی عادت ہو گئی, کیا پتہ ان 2 مہینوں میں ہمیں اپنے پاکستان کی میڈ ان پاکستان کی عادت ہو جائے. دیکھیں اگر امپورٹس بند ہو رہے ہیں تو ایکسپورٹس بھی بند ہوں گے. اگر میں آپ سے چلے پھر ہمیں اچھا کھانا ملے گا, مطلب فروٹ اچھا کھانا اپنے ہی ملک کا ملے گا, نہیں تو میں دبئی جانا پڑتا تھا وہاں پر. آپ کو میں بتایا بہت امیر ہے. نہیں یونس, جب میں لاسٹ ٹائم گئی تھی تو میں نے وہاں پر دیکھا تھا کہ میڈ ان پاکستان, یعنی کہ اتنا میٹھا جو ہے وہ فروٹ ہوتا ہے پاکستان کا جو ہمیں نہیں ملتا. کیا بات ہے. مرحبا جی, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سوچتی ہیں, آپ کے کاسمیٹک آپ یوز تو کرتی ہوں گی, آپ کی زندگی پہ کیا اثر کرے گا یہ 2 مہینے آپ پہ؟ صرف مجھ پہ نہیں, میرے خیال سے اس ملک کی ہر عورت کی زندگی پہ بہت اثر ہونے والا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مرد حضرات پہ بھی افیکٹ کرے گا. گاڑیاں ان سے کیسے برداشت ہوگا؟ گاڑیوں کی وجہ سے تو افیکٹ ہوگا مرد حضرات پہ, عورتوں کے میک اپ کی وجہ سے بھی ہوگا. ایسا نہیں, بات بات پہ مرد ڈرے گا, بغیر میک اپ کے ڈرے گا, اب کیا کر سکتے ہیں, لیکن وہ گزارا کر لو, 2 مہینے کی بات ہے, کچھ نہ وہ کچھ. عورتیں جو میک اپ فریک ہیں, ہر کوئی تو نہیں ہوتی. Are you sure? سب تو نہیں ہوتی, بہت ساری ایسی خواتین بھی ہیں جو میک اپ نہیں کرتی یا جو امپورٹڈ میک اپ پروڈکٹس یوز نہیں کرتی. مے بی کچھ ایسی بھی ہیں جو افورڈ بھی نہیں کر سکتی امپورٹڈ میک اپ پروڈکٹس, تو وہ جو لوکل پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ استعمال کرتی ہیں. لوکل کرتی ہیں لیکن میک اپ کرتی ہیں نا. اسپیسیفکلی اگر میں آئس کریم کی بات کروں تو اب پاکستان میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور بہت زبردست قسم کی شاپس بھی کھل گئی ہیں, اور بہت ہی ٹیسٹی آئس کریم مل رہی ہے اب تو. جی جی جی, اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے اپرچونیٹیز, دیر از آلویز این اپرچونیٹی ان اے کرائسس سچویشن. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی جو آپ کو لگتا ہے نا امپورٹڈ جو بند ہو رہا ہے اس کے پرائسز بڑھیں گے, کیونکہ اسمگلرز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. کیا ہوگا, میرے ماموں دبئی سے آنے, ماموں ذرا چاکلیٹس لے آئیں یا فلانی چیزیں لے آئیں, یہاں پہ میں بیچ رہا ہوں گا, تو اس سے بھی بچنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب بزنس اپرچونیٹیز ہیں آپ لوگوں کے پاس, تو کہیں نہ کہیں جو آپ کو سمجھ میں آئے, آپ نے میک اپ اگر کریٹ کرنا ہے میک اپ بنائیں, آپ کو آئس کریم کا پارلر کھولنا ہے آئس کریم کھولیں, اب پیسہ ہی پیسہ ہوگا پاکستان میں. اب سمجھ میں آیا میرے قائد شہباز شریف صاحب کا یہ پلان ہے. لیکن ابھی جو جسے کہتے ہیں نا بہت اہم مدعا یہ ہے کہ اس چیز پر مجھے لگتا ہے کہ تضاد نہیں کھڑا کرنا چاہیے کہ کہاں, دیکھیں ویسے تو ہم فن فیکٹر میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مطلب آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ نیوز میں ہر چیز ہی چل رہی ہوتی ہے, چلم چلی چل رہی ہوتی ہے, لیکن جو حقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ ڈالر جس طرح سے اوپر جا رہا ہے ہماری معیشت کو بہت زیادہ اس سے خطرہ ہے. اگر ہم یہ تمام تر جو بین الاقوامی سطح پر جو جتنی بھی چیزیں ہم درآمد کرتے ہیں ان پر برآمد کرتے ہیں, ان پہ اگر ہم پابندی لگا دیں تو پاکستان کی چیزوں کی, پاکستان کی معیشت کی قدر بہتر تک جو ہے اس کی قدر, روپے کی قدر میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ یہاں اپنے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ جو یہ سیاست, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو چلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنا پریس کانفرنس میں ایک نوٹس جاری کر دیا کہ یہی چیزیں, لیکن اب جو دوسرے ہیں مخالفین جو ہیں ان کی طرف سے اب اس پہ بھی ہو گیا کہ نہیں جی پابندی ہٹنی چاہیے. تو اس پہ کیوں ہمیشہ سیاست آ کر رک جاتی ہے آخر؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سٹاک ہے نا, جتنا بھی کاسمیٹک کا ہے یا کار ہے یا ہوم اپلائنسز ہے, سب کا سٹاک ہوتا ہے, 2 مہینے تک کا سٹاک ہوتا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ زیادہ امپیکٹ کرے گا. اگر یہ لمبا ہوتا تو سمجھ میں آتا, 2 مہینے کا اٹس نتھنگ. بٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ 2 جہاں ہوئے ہیں وہاں 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کووڈ نے کیا تھا. جی کہہ رہی ہیں لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. دیکھیں ہونے کو تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مختلف موضوعات کے حوالے سے. آگے بڑھیں گے پروگرام میں, اور جو میں بات کرنے جا رہی ہوں بیسکلی آج میں نے بہت ہی لائٹ سے ٹاپک چوز کیا ہے. وزن میں کم ہے, جا رہی ہوں وزن میں کم ہے, کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے میں بہت ہی ہیوی ٹاپکس لے کر آ رہی تھی. آئی واز ٹوٹلی ٹاکنگ اباؤٹ current affairs, but today I am keeping it a little on a lighter mode and I want to discuss about hygiene. آج کل گرمی اتنی زیادہ ہے کہ سیلف ہائیجین کتنی امپورٹنٹ ہے, اور جو اورل ہائیجین ہیبٹس کیا ہیں میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. کیونکہ ایشینز جو ہوتے ہیں, خاص طور سے ہم پاکستانیز کی بات کریں یا ہم انڈینس کی بات کریں, ہم جس طرح کے کھانے کھاتے ہیں
اور ہم جس طرح کے مسالے کھاتے ہیں, ہمارے مسالوں میں ہم پیاز ٹماٹر ہمارے کھانوں میں سالن میں یوز ہو رہا ہوتا ہے, تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو پسینے میں بالکل اسمیل نہیں ہے اینڈ وی ڈونٹ, خوشبو ہے پاکستان کی, خوشبو ہے. تو یہ ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ہم جو سالن کھا رہے ہوتے ہیں ہر کسی کے پسینے میں اسمیل ہوتی ہے. آپ کو اپنی سیلف ہائیجین کا خیال خود رکھنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کپڑوں کے اوپر پرفیوم لگاتے ہیں اور پرفیوم پہ پرفیوم لگاتے رہتے ہیں, اینڈ دے تھنک کہ وہ آپ کا جو پسینہ ہے یا اس کی جو اسمیل ہے اسے کنٹرول کر رہا ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا, پرفیوم کنٹرول نہیں کرتا. یو بیڈلی نیڈ ٹو یوز اے لاٹ آف اسٹف لائک رول آن اور باڈی اسپرے اور اسپیشلی ڈیوڈرنٹس. پلیز گرمیوں میں ڈیوڈرنٹس کا استعمال کریں, اپنا تو خیال رکھیں ہی, ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. ان کو بھی دیں, ان کو بھی دیں نہیں, ان کو مشورہ دیں. آپ ایٹ لیسٹ آپ نہا لیں, ایٹ لیسٹ آپ نہا لیں. ایسے بہت گرمی اتنی ہے کہ پلیز دن میں 2 دفعہ نہائیں میری طرف سے. اگر پانی آ رہا ہے تو, نہیں آ رہا تو کچھ اور بندوبست کر لیں. کیا کرے, کچھ بھی. کراچی میں پانی آپ باہر سے کین منگا کے نہا لیں. نہائیں, I لیکن usually do that. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ٹینکر والے پریشان کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو پورا ایک ٹینکر مافیا ہے. آپ کے گھر میں بھی پانی نہیں آتا؟ یس, ڈیفینس میں تو سنا یہ ایشو ہے. پتہ نہیں, مجھے تو سرجانی سے بھی کال آئی, وہاں بھی یہ ایشو ہے. ہر جگہ پانی کا ایشو ہے, پانی کا مسئلہ کہاں نہیں ہے. تو ایسا کبھی ہوتا ہے تو میں تو کین منگا کے نہا لیتی ہوں. دوسری طرف جہاں میں بات کروں گڈ اورل ہائیجین ہیبٹس کی, کون ویسے اوبویسلی سب برش تو کرتے ہی ہوں گے, لیکن یہاں کون, اچھا پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم برش نہیں کرتے, اتنی پراؤڈلی دے آر سیئنگ کہ ہم برش نہیں کرتے. نہیں, یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں میرے کو اینکرز, میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ وہ بریکفسٹ سے پہلے برش کرتے ہیں یا بریکفسٹ کے بعد برش کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بریکفسٹ سے پہلے برش کرنا چاہیے یا بریکفسٹ کے بعد. آپ لوگ بتائیں. بریکفسٹ سے پہلے. پہلے میں پانی بھی نہیں پیتی بنا برش کے. دس از ایکچولی رانگ, کیونکہ امریکن ڈینٹل ایسوسیشن کے مطابق آپ کو بریکفسٹ کے بعد برش کرنا چاہیے. وہ بھی کہتے ہیں کہ 60 منٹ کے بعد آپ کو اپنے دانت برش کرنے چاہیے بریکفسٹ کے بعد. اچھا, اور میں ابھی تک یہ مسکنسیپشن ہے, بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ دانت جو ہے وہ بریکفسٹ سے پہلے برش کرنے چاہیے. آلرائٹ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بٹ ہم لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ برش کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جیسے ناشتہ کر لیا, ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ ماؤتھ واش جو ہے وہ آپ اچھے سے جو ہے وہ آپ ماؤتھ واش جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی مطلب برش کی اس کے بعد ضرورت ہے. میں اپنی بات کروں, آئی مین کافی سارے لوگ اس بات کو جو ہے وہ ایگری بھی کریں گے کہ برش کرنے سے پہلے کوئی بھی ناشتہ نہیں کرے گا, چاہے وہ رات میں برش کرتا بھی ہو یا نہیں بھی کرتا ہو. تو یہ میرا دیٹ از پارٹ آف آور کلچر آئی گیس, کہ ہم لوگ رات میں تو, کیونکہ ہمیں امی سکھاتی تھی کہ بیٹا برش کر کے سونا ہے, ٹھیک ہے, اور صبح اٹھ کے برش کر کے آپ نے جانا ہے کہیں بھی. تو آئی تھنک کہ جو برش ہے نا, آپ رات میں اگر برش نہیں کرتے تو ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پارٹیکلز کھانے کے آپ کے دانت میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ رہیں گے, اور پھر وہ رات بھر تو اوور نائٹ اسٹے کریں گے, کیونکہ آپ کا منہ تو بند ہوتا ہے, آپ ناک سے سانس لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیکٹیریا جو ہے نا وہ گرو کرتا ہے. جی, تو میک شیور کریں رات کو سونے سے پہلے آپ برش کریں, صبح آپ کی مرضی ہے. کرے یا نہ کرے. لیکن اس کے علاوہ بھی میرے خیال سے ماؤتھ فریشنرز ہمیں رکھنے چاہیے, کیونکہ ہم جابس پہ جا رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, تو ماؤتھ فریشنر کا بھی یوز ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اچھا, ون مور تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ آن اوور ہیئر, اف یو ڈرنک واٹر اور چیو اے شوگر فری گم, اس سے بھی کہتے ہیں کہ بریکفسٹ کے بعد اگر آپ یہ بھی کریں تو اس سے بھی آپ کا منہ جو ہے وہ کافی کلین رہتا ہے, جسٹ ان کیس if the mouthwash is not available at the moment, this is what you can do. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, ایک آسان سی ٹپ بتاتی ہوں میں آپ کو, جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے ہر چیز میں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آتے ہیں آپ کے اورل ہائیجین کے اوپر. اگر میں بات کروں, 3 چیزیں اپنے ساتھ ہمیشہ رکھا کریں. نمبر 1 تو آپ نے ماؤتھ واش یوز کرنا ہے برش کرنے کے بعد, برش تو مسٹ ہے, ماؤتھ واش یوز کرنا ہے. ایک آپ نے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ماؤتھ فریشنر یوز کرنا ہے, تاکہ آپ اسے اسپرے کریں, جس منٹ فلیور کا آپ لیں, اچھا ہوتا ہے. ایک اور چیز جو آپ نے لازمی لینی ہے, لونگ. لونگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے لازمی جو ہے اسے کھانا ہے, ٹھیک ہے. ایک دن میں کوشش کریں کہ 3 بار 2 بار, لیکن آپ اسے کھائیں ضرور. میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرا لونگ گواچا. الائچی بھی کھا سکتے ہیں آپ, پتہ ہے آپ کو. جی, الائچی بہت اچھی ہوتی ہے, لونگ بہت اچھے ہوتے ہیں, اور یہ آپ کی اورل ہائیجین کے لیے ہی ہوتے ہیں. اور دوسرا, مجھے ابھی تک آپ کی بات جو ہے وہ ٹک 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 کر رہی ہے. کون سی والی؟ وہ یہ والی کر رہی ہے. آپ نے کہا ہر انسان کے پسینے میں دیکھیں اسمیل ہوتی ہے, آپ نے یہ کہا. بالکل, اٹس ناٹ اباؤٹ پسینہ,
یہ ہے اوڈور آپ کا کہ آپ کا کیا اوڈور. ہر انسان کا اوڈور سیم نہیں ہوتا, ہر انسان کا اوڈور ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے. جو انسان اپنی زندگی کے اندر انہیلدی چیزیں کھاتے ہیں, بہت زیادہ کھاتے ہیں, جن کا اسٹمک بہت ڈسٹرب رہتا ہے, ان کے اوڈور میں اسمیل رہتی ہے. دوسرا, اگر آپ جو ہے کچھ ایسی یعنی کہ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں, اگر آپ ڈرنک کچھ ایسی کر رہے ہیں جو کہ آپ کے اوڈور کو خراب کر رہی ہیں, وہ آپ کا اوڈور خراب کرتی ہیں. باقی ایک آپ کو پتہ ہے جینیٹکلی بھی آپ کا ہوتا ہے کہ میرے خاندان سے ایک چلتی آ رہی ہے, یہ چیز الگ ہوتا ہے, لیکن اوڈور ہر کسی کا برا نہیں ہوتا. نہیں, بٹ اف یو آر سویٹنگ, فار ایگزامپل اف یو آر گوئنگ ٹو دا جم, یا اتنے ہاٹ ویدر میں ان دی آفٹرنون اف یو آر گوئنگ آؤٹ اینڈ اف یو آر سویٹنگ, تو ایسا ہو نہیں سکتا. اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ پسینہ اگر جم میں آیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو, یہ اینڈ یو آر ناٹ اسمیلنگ بیڈ. 2-3 چیزیں میں ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلوں کہ بہت برشنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے میں بیسکلی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے برشنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے, اندر سے دانت صاف نہیں کرتے ہیں یا اپنی زبان صاف نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنی زبان صاف رکھنی ہے جب آپ ٹوتھ برش کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز میں نے دیکھی ہوتا ہے عورتوں پہ بھی کہ وہ برش کریں تب بھی زبان صاف. میرے ذہن میں آ رہا تھا یونس کیا کچھ کہنے والا ہے آپ کی طرف سے, میں جانتی تھی. اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم یوزلی واش رومز میں انٹر ہوتے ہیں, میں نے جو دیکھا ہے میجورٹی ہمارے جو ٹوتھ برشز ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں. مطلب اتنے آپ کے واش روم میں جرمز ہیں کہ آپ کا جو ٹوتھ برش ہے وہ کور ہونا چاہیے. اب تو الیکٹرک بھی, لیکن اچھا ایک اور چیز, یہ الیکٹرک سے مجھے یاد آیا ثنا کہ جو مینول جو ہمارے ٹوتھ برشز ہوتے ہیں موسٹلی گھروں میں یہی استعمال ہوتے ہیں, اور یہ سالوں سے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کی شیپ وہ آؤٹ آف شیپ ہو جاتے ہیں برشز, ان کا کوئی حال نہیں رہتا, وہ پھر بھی جو ہے انہوں نے اسی سے دانت مانجنے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, نہیں میں بتاتی ہوں آپ کو. بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب برش جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا, اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نا پہلے بالوں کے لیے کلر کے لیے یوز کرتے ہیں, جب بیچارے کے بالکل بال جھڑ چکے ہوتے ہیں پھر آپ جو ہے وہ ناڑا ڈالنے کے لیے یوز کرتے ہیں. مطلب آپ کے اتنے کام آئے گا آپ بے مثال. پاکستانی میکسیمم آپ کو 3 to 4 months میں جو اپنا ٹوتھ برش ہے جو آؤٹ آف شیپ ہو چکا ہے, 3 months آپ کو ڈسکارڈ کرنا ہے وہ ٹوتھ برش. یہ نہیں کہ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں. اچھا ویسے ٹوتھ پیسٹ کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا ہے, ہم بولیں گے نا امی ٹوتھ پیسٹ ختم ہو گیا ہے, بیٹا اس میں تو بہت زیادہ ہے, لاؤ میں تمہیں نکال کے دیتی ہوں, کس کے نکال وہ پیسے پورے کر کے رہیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے ندا جی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے اسکول جانا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے, تھوڑا سا رہ گیا نا ٹوتھ پیسٹ, تو میری اماں کیا کرتی تھی بیلن کے ساتھ اس کو رگڑ کے اور جو ہے وہ آپ کو ٹوتھ پیسٹ پہ میرے اور میرے بھائی کو لگا کر دیتی کہ ابھی ختم نہیں ہوا, دوسرا والا ابھی نہیں نکالنا. تو یہ ہوتا رہا ہے, یہ ہے مائنڈ میں, یہ بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ثنا, اور یہاں پہ لیں گے ناظرین ایک اور چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی کا جو ٹائم ہے وہ ہے وائس میسج لینے کا. دیکھتے ہیں جی کون اور کہاں سے. اور ایک اور آپ کو ایک بات بتا دیں, یہ جو یونس ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو یہ نمبر ہے پلیز اس پہ کانٹیکٹ کریں اور بہت خوبصورت سے ہمیں آپ اپنے وائس میسیجز بھیج سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھے ٹاپکس بھی بتا سکتے ہیں. دیکھتے ہیں جی کون اور کہاں سے. السلام علیکم, میرا نام شہباز ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. گپ شپ شو بہت ہی عمدہ شو ہے. ایک تو زبردست آپ لوگ کام کرتے ہیں, آپ لوگوں کی کاوشوں کو سراہنے کے لیے جتنے الفاظ ہیں وہ تو کم ہے. اول بات یہ ہے. سیکنڈ یہ کہ باقی آپ کے ٹاپکس بھی بڑے مزیدار ہوتے ہیں, سمجھ آنے والے ہوتے ہیں, مشکل بھی نہیں ہوتے. بس میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ میں گزشتہ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پروٹیسٹ ایک چیز ہے نا, کہ ایک انسان پروٹیسٹ کرتا ہے. کسی بھی چیز کے لیے آواز اٹھانا غلط نہیں ہے, میں کہتا ہوں بالکل اچھی بات ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے آپ آواز اٹھائیں. بٹ ایسا کیوں ہے کہ آپ جس عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اسی عوام کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. آپ سڑکیں بند کر دیتے ہیں, مین شاہراہیں بند کر دیتے ہیں جہاں سے اس عوام کو گزرنا جس عوام کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ کہاں کا پروٹیسٹ ہے؟ اور کوئی گورنمنٹ ادارہ بولنے والا بھی نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ پولیس خود آ کے سیکیورٹی دے رہی ہوتی ہے ان سڑکوں پہ کھڑے ہو کے. بھائی تو میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اور بھی ممالک ہیں وہاں بھی پروٹیسٹ کیا جاتا ہے بٹ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر جا کے وہ لوگ اپنے معاملات اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے بولتے ہیں. بٹ یہاں تو ایسا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں نے اپنے روڈ پہ بند کیا, بھائی ٹائر جلاؤ یہاں پہ.
سمجھ رہے ہیں. کہیں اور اگر میرا دل کرا تو میں نے بولا یہ روڈ بند کرو بھائی, یہاں جلسہ کرنا ہے, یہاں پر جلسہ ہوگا. اگر میں علاقے کا اپنا ناظم ہوں یا کوئی بھی ہوں, فلاں کچھ بھی رکھتا ہوں, تو میں بولتا ہوں یہاں جلسہ کر لو, اور مجھے کوئی اف کرنے والا بھی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یار یہ عوام کیوں پریشان ہو رہی ہے ان چیزوں میں. آپ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, بٹ عوام ہی پریشان ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے شو میں آپ تھوڑے سے اس حوالے سے بات کیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. بہت ہی زبردست اور بہترین میں کہوں گی ان کا جو ہے وہ آج کا ٹاپک ہے, اور وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ میرے بھائی جو ہیں انہوں نے ساری وہ باتیں کہی ہیں جو کہ میری خود کی باتیں ہیں. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ احتجاج کرتے ہیں یا آپ کو کوئی ایسی چیز, چلیں آپ کی ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی, احتجاج تبھی کیا جاتا ہے جب آپ کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں بھی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں, پھر عوام بھی نکلی ہوئے باہر, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے احتجاج جی کرنا. احتجاج کہاں ہوتا ہے؟ احتجاج وہاں ہونا چاہیے جہاں بہت بڑے بڑے گراؤنڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا پارک ہو گئے, گراؤنڈ ہو گئے, وہاں پر جو ہے وہ احتجاج, عوام وہاں جمع ہو جائے, وہاں پر احتجاج کرو. سڑکوں پہ نہ نکلو, کیونکہ جب آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, آپ خود دیکھیں اتنی ایمرجنسی میں, میرے ساتھ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ ایمرجنسی میں جو ہے ایمبولینس پھنس جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر جگہ نہیں ملتی وہاں سے ایمبولینس کو جانے کی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی احتجاج میں سڑکوں کو بند نہیں کرنا چاہیے, اہم شاہراہوں کو بند نہیں کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے پورے عوام متاثر ہو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ نارملی جب آپ یہ کوئی بھی تہوار لے لیں, جیسے لیٹ سپوز 14 اگست کی بات کر لیتے ہیں, اور آپ نکلتے ہیں باہر تو آپ کو ہر جگہ ایک ہجوم ملے گا, گلی میں, روڈ پر, اسپیسیفکلی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, روڈ کی اگر بات کر لیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جی گاڑیاں بالکل بلاک ہیں, اور وہ 3-3, 4-4 گھنٹے تک آپ نے گاڑی میں بیٹھے رہنا ہے. اور لیٹ سپوز کسی کے پاس اتنا پیٹرول بھی نہیں ہے اور اس نے آگے جانا ہے, پتہ نہیں کہاں جانا ہے, کوئی ایمرجنسی, کوئی پرابلم ہے, تو وہ بندہ تو پہنچ ہی نہیں پائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ عوام کے لیے بہت زیادہ ڈسٹرب والی بات ہے. اس کے لیے میں کہوں گی کہ نظام سب سے پہلے بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ صرف جلسے جلوس یا کسی تہوار کی بات نہیں ہے. یہ جو ٹریفک اور یہ سب, ہم ٹریفک میں پھنسنا ہوتا ہے روزانہ کی ہماری روٹین ہے. ٹرو کہ ہم جب ورکنگ آورز میں نکل رہے ہوتے ہیں تب رش آورز میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ نظام پہلے صحیح ہو. اور سیکنڈلی ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں تو اس کے لیے اسپیسیفکلی وہی بات ہے کہ الگ جگہیں ہوں, کیونکہ عوام جب احتجاج کریے تو وہ کس لیے کریے, عوامی مسائل کے لیے کریے, لیکن وہ مسئلوں میں عوام کو ہی ڈالیے, کیونکہ گورنمنٹ کو تو فرق پڑ نہیں رہا. جو پھنس رہے ہیں, جو اپنی ٹائم پہ نہیں پہنچ پا رہے, تو وہ ساری کی ساری عوام ہی افیکٹ ہو رہی ہے. عوام کو ہی ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ وہ حالانکہ اداروں کو جو ہے وہ اٹیک کرنا چاہیے, یعنی کہ ان کو یہ اسپیسیفکلی یہ جو ہے نا یہ احتجاج جو ہے یہ وہاں پر کرنا چاہیے, عوام کو کیا پریشان کرنا. اچھا, یہاں پہ میں یہ ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے, کہ قوانین تو بنا دیے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ ان رولز کو فالو کون کرے گا. ان رولز کو فالو کرنا ہمارا کام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے رمضانوں میں, ابھی رمضان گزرے ہیں, جتنا امپیشنٹلی لوگ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں رمضانوں میں ٹریفک کی وجہ سے, جو روڈز کی صورتحال ہوتی ہے, اتنا میرے خیال سے اور کسی مہینے میں نہیں ہوتا. حالانکہ آپ نے روزہ رکھ کے کس پہ احسان کیا ہے, نام ہی صبر کا ہے. تو بیسکلی میں جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریفک کی قوانین ہیں وہ تو بنا دیے گئے ہیں, لیکن اسے فالو کرنا یہاں پہ ایک عوام پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے, جس کو ہم ہرگز فالو نہیں کرتے انفارچونیٹلی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انفیکٹ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس بدترین ٹریفک کی وجہ سے رکشے میں بھی بچے پیدا ہوئے. جی ٹرو. دیکھیں یہ تو نصیب ہے, جس کی جہاں پیدائش ہوئی لکھی ہے, رکشے میں لکھی ہوئی تھی بچے کی پیدائش. لوگ تو جہاز میں ہی پیدا ہو جاتے ہیں اور سٹیزن بھی بن جاتے ہیں جس کنٹری کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے. وی کانٹ سے اباؤٹ دیٹ, بٹ the brother asked the question, مجھے کیوں لگ رہا ہے میں ذاکر نائک ہوں, the brother asked the question کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں عوام کو ہی تنگ کر رہے ہیں, بیسکلی مدعا یہی ہے. ایک بات آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی باہر کراچی کے باہر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسا مدعا ہے جیسے فار ایگزامپل نا حکومت منظور, سوری امپورٹڈ حکومت نا منظور, منظور میں کروانا چاہتا ہوں, لیکن چلیں ہم کراچی سے باہر کرتے ہیں, کون دیکھے گا, اس کی ہائی لائٹ کیسے بنے گا, اس کی ویلیو کیسے بنے گی. لیکن یونس اس کے لیے تو پریس کلب موجود ہے, جہاں پر آپ اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو عوام لے کر آپ وہاں پریس کلب میں بیٹھ جائے, سب آپ کو دیکھیں گے. لیکن اس سے آگے پھر جا نہیں سکتے نا, کیونکہ آگے سی ایم ہاؤس ہے, گورنر ہاؤس ہے, وہاں تک ہماری وہ نہیں ہے نا, تو ویسے بھی جانا نہیں چاہیے وہاں پہ. یہ والی بات تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو گورنمنٹ کا ہے نا ان کو تنگ کریں, کیونکہ گورنمنٹ سے آپ نے اپنے جو مذاکرات کرنے ہیں, جو بھی کرنے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دس تھنگ کہ جیسے فار ایگزامپل کہ اگر میں کراچی کے اندر پروٹیسٹ کرتا ہوں, دا ریزن از اونلی دیٹ کہ آپ تب تکلیف میں ہوں گی نا,
آپ کو روڈ بلاک ملے گی تو آپ کمپلین کریں گی. جب آپ کمپلین کرے گی تو گورنمنٹ پہ پریشر پڑے گا کہ عوام کمپلین کر رہی ہے. تو مے بی یہ طریقہ تو وہ بھی غلط ہے کہ آپ عوام کے لیے کر رہے ہیں اور عوام کو ہی وہ آپ تنگ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات بتائیں مجھے, وہ یہ ہے کہ اگر حکومت تھی, حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے, یعنی کہ میری حکومت ہے اور میری ہی بہن اگر احتجاج کرے یا میری ہی بہن کہیں پر جلسہ کرے, تو اس کا کیا کیا جائے؟ یہ تو آپ لوگوں نے آپس میں ڈیل بنائی ہوئی ہے. یہ ایسا یہ بھی تو ہے نا. اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی جو عمران خان صاحب کے جلسے ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہم مارچ کریں گے, لانگ مارچ کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے, تو ایک کارڈ بورڈ دیکھا میں نے, اس میں اس کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب چور ہیں. مجھے اتنا برا لگا, مجھے بہت برا لگا. میرا بس چلے تو میں اس کو 22 سال کی سزا دوں. آپ پوچھے کیوں؟ 2 سال تو کیونکہ وہ پروٹیسٹ میں آیا اور 20 سال اس نے جو ملک کا راز ہے وہ بتایا. تو مجھے یہ چیز بہت بری لگی. بٹ کمنگ بیک ٹو آر تھنگ کہ دیکھیں اب ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, پروٹیسٹ آپ پیسفلی پروٹیسٹ کریں, جیسے کہ عمران خان صاحب, آپ کے عمران خان صاحب کر رہے ہیں, کسی عوام کو تنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے یہ ضروری ہے. وائلنٹ پروٹیسٹ ہوگا تو پھر وہ غلط ہے. جی ایک اور چیز میں یہاں پر جو مجھے لگتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے جسے ہائی لائٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی شہر میں یا کسی بھی جگہ پر اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے یا کوئی بھی وہاں پر جو ہے آپ سمجھے کہ کوئی بھی جلسہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو انتظامیہ ہوتی ہے وہاں پر وہ باقاعدہ طور پر وہاں پر ایک پلان تیار کرتی ہے, یعنی کہ ٹریفک پلان تیار کرتی ہے کہ اگر شارع قائدین اگر بند ہے تو آپ کو جو ہے وہ متعدد دوسری شارعیں جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ آپ کا سفر جو ہے میچ کے لیے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر, تو مجھے اب تک یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کو انتظامیہ نظر آئے گی. ویل سی, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہوپ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ٹھیک ہو جائیں. یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج میں جو بات کرنے والی ہوں وہ ایسی ہے, ہمارے ارد گرد بڑے سے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اور اس کا چھوٹا سا حل یوں نکل آتا ہے کہ آپ مجھ سے ملیے, آپ کا مسئلہ ہے, بس آپ نے ہاتھ ملا لیا مجھ سے. تھوڑا سا وزنی ہونا چاہیے لیکن بیچ میں کچھ رکھیں آپ. جی میرا مدعا ہے ایکسٹورشن کا, رشوت کا, کہ یہ کہاں تک ہمارے کام بنا دیتی ہے اور یہ کہاں کہاں ہمارے کام آ رہی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں اور کون جھیل رہا ہے. کیا وہ لوگ جھیل رہے ہیں جو رشوت دے رہے ہیں یا پھر یہ بھی نقصان؟ تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ نقصان کوئی ہوا ہے قسم سے. پاکستان میں تو نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہی فائدہ. آخرت میں ہوگا, آخرت میں ہوگا, دنیا میں نہیں ہے اس کا. آپ کو کیا لگتا ہے عرشیہ؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں وہ دونوں ہی جہنمی ہیں. وہ تو فیکٹ ہے. ہم کیا جنتی بولنے والی تھی؟ جہنمی جہنمی جہنمی. لیکن ایک فیکٹ میں آپ کو بتاتی چلوں, یہاں پہ رشوت پہ بلڈنگس تو کھڑی ہو جاتی ہیں, کام بھی ہو جاتے ہیں, ہر چیز ہو جاتی ہے, لیکن بعد میں بھگتتا کون ہے جب لا آ جاتا ہے اس کے خلاف اور وہ بلڈنگ گرا دی جاتی ہے, عوام پستی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی پیسے لے کر سائڈ پہ ہو گئے, بلڈر بھی لے کر سائڈ پہ ہو گیا, لیکن بھگتا کون؟ پستا وہی انسان ہے جو غریب ہے, جس نے جو کم پیسوں میں جگہ خرید لیتا ہے کہ جی بہت سونا لگ رہا ہے, لیٹ سپوز یہ جگہ جو ہے نا بڑی سونا ہے, بہت کم پیسوں میں مل رہی ہے, خرید لی, بعد میں پتا چلتا ہے کہ جی اس کے پیچھے تو کیا مسئلہ تھا. تبھی کہتے ہیں لالچ بری بلائے. اور یہی ایک فائدہ یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ بھائی آپ ڈرائیو کر رہی ہیں, آپ نے رول توڑ دیا ہے, کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ, بھائی ہمیں روک لیا گیا اگر سگنل پہ تو ماموں جی سے بات کروا دیں گے, وہ بس آپ کو جانے دیں گے, پھر آگے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بات کروا دو, ماموں جی سے بات نہ بھی کروائیں تو بس ایک ہاتھ ملانے کی دیری ہے, آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. 50 روپے میں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. ایکچولی 50 روپے کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں. پہلے 20 میں ہو جاتا تھا, 50 روپے, اب 50 میں ہو رہا ہے. 20 کون سی ریٹ لسٹ جاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں واقعی 50 روپے کا تو بیلنس بھی نہیں ہوتا. میں اس پہ باقاعدہ پروگرامز کر چکی ہوں. 50 روپے میں یہ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. آپ تو 1.50 کی بات کریے نا, 50 روپے میں, وہ ایک دن میں 5000, وہ ہماری دیہڑی سے بھی زیادہ دیہڑی مار رہے ہیں. بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا, دیکھیں یونس, ٹریفک کی وائلیشن. اب عوام کیوں نہیں ڈرتی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 50 روپے سے انہوں نے چھوٹ جانا ہے. چلان دینے میں ایشو ہے مگر 50 روپے دینے میں ایشو نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رشوت ان کو کہاں لے کے جا رہی ہے. غریب کا پیٹ تو چل رہا ہے نا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں, آپ لوگ کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ میں مزے کی بات بتاتی ہوں آپ کو کہ جیسے نا عید آتی ہے تو جگہ جگہ جو ہے وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جی یہاں پر تو میں نے رکنا ہی رکنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ آپ نے خود ہی جا کے سائڈ پہ بائک کھڑے,
हाँ जी बताएं आपको कितने पैसे चाहिए, तो वो खुद ही आप यानी कि माइंड प्रिपेयर होता है कि आपने इतने पैसे यहाँ देने, इतने पैसे ईद वहाँ आने देने। वाली है, हाँ, ईदी का इंतजाम पहले से करके पहले से निकलता करना है है। बंदा। वो कहते हैं ये तो चले होना है। अगर आपने सिग्नल तोड़ भी लिया है तो आप हमें ईदी दे दें। तो ठीक है, चले वो भी सारा दिन खड़े रहते हैं धूप में। अगर हम पुलिस की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो अगर आपने कुछ दे दिया उनको ऐसी मोहब्बत में, मैंने नहीं देखा आज तक कोई जाते हुए लोग खड़े हुए धूप में, चले आप ये कोल्ड ड्रिंक पी लेगा सही या बात ऐसा है। है। चलो वो रिश्वत को तो हम नहीं कह सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, रिश्वत इज अ बैड थिंग, बट आप खुद ही से ये जो पुलिस वाले हैं इनको कुछ दे दिया करें, सही बात है, खाने कोल्ड पीने ड्रिंक के दे दिया लिए करें। अच्छा, आप सबसे मेरा एक सवाल है जी कि ये करप्शन किस हद तक जा सकती है और हमें किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है इससे, बहुत ज्यादा। और ये- कौन से इदारे में सबसे ज्यादा हो रही है? ये तकरीबन हर इदारे में, और करप्शन की कोई लिमिट नहीं है। ऑन कैमरा बोलना है? यस जी हाँ, जाहिर सी बात है। यूनुस आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि देखें, पाकिस्तान का कोई भी इदारा करप्ट नहीं है, जी लोग करप्ट हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, Safely. क्योंकि यही लोग बाहर जाके सारे रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं और यहाँ पे हाथ मिला रहे होते हैं। नहीं नहीं, मुझे मरहबा देखें, आप कह रही हैं कि ये करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, कहाँ है करप्शन, कहाँ है आखिर? आप ये देखें, जहाँ 50 रुपए के अंदर जो है वो आपको सिग्नल तोड़ के जाने दिया जाता है, आपको सहूलत मिल रही है, तो ये देखें ये तो आपको जो है वो मतलब आपको फायदा पहुंचा रहे हैं ना। वाह वाह तो ये इतनी बड़ी बात है, क्या ऐसे बात ऐसे है? होते हैं कभी किसी और मुल्क में ऐसा हुआ? वाह 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 वाह, क्या बात लेकर आई हैं। अब यही लोग जो है ना जब बाहर जाते हैं तो इनको हर रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ता है, यानी कि वहां पर उनको बड़े बड़े जुर्माने भी पे करने पड़ते हैं, मगर यहाँ पर तो 50 रुपए, क्या बात लेकर When आई in the हैं? Rome, Very nice. do as Romans do. तो वहां पे कल्चर है, हमारा ये कल्चर है। और देखें, एक सिंपल सी बात है कि जो भी गरीब है उसको अगर छोड़ें 50 रुपए में, वो अफोर्ड कर सकता है। जो 4x4 वाले हैं या SUV वाले हैं उनको उतना ही दे रहे हैं। तो ये जी। मैं तो कहता हूँ टैक्स सिस्टम हमारा वो ऐसा मामू से बात करवा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी कभार मामू से भी नहीं बनती। कभी मैं कभी आपको- कार्ड भी चल जाता है। एक कल्चर यहाँ पे बड़ा उसका सीन ऑन है कि आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ। जी। अभी रिसेंटली मैं आज सुबह ही आ रहा था, मेरी मैंने देखा। प्रोफाइल चेक करें, जी जी, कहते हैं मेरी प्रोफाइल चेक करें। जी, कभी कभी हमें भी कहना पड़ जाता है। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ जल्दी से। मैं आज सुबह आ रहा था तो मैं ऐसे ही देखा तो एक पुलिस वाला और एक गाड़ी वाला ना आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, अच्छी महंगी गाड़ी थी। तो वो पुलिस वाला बोला नहीं आपका चलान होगा। बोलता आप जानते हैं मैं कौन हूँ? पुलिस वाले ने बोला मैं नहीं जानता आपको। उसने बोला आप जानते हो मेरा बाप कौन है? बोलता पहले पता कराओ ना। तो ये भी हो रहा है ना यहाँ पे। नहीं अच्छा। लेकिन ये हो चुका है मेरे ख्याल से। ये हमारे पाकिस्तान में हम जितने भी हैं, सच अगर बताया जाए ना, देखें झूठ को अगर आप बिल्कुल झूठ को हटा देना और सच बताएं तो आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी थोड़ी सी हेरा फेरी तो की है और सब आई ने कैन की है। स्वेयर ऑन गॉड, आज तक मैंने गलत काम किए हैं, झूठ हेरा बोला फेरी। होगा, बट रिश्वत कभी नहीं दी। दैट्स वेरी गुड यूनुस, लेकिन आप किसी गवर्नमेंट इदारे से भी तो ताल्लुक नहीं रखते, मैं अच्छा 21 यहाँ ग्रेड का पे ऑफिसर हूँ। मरहबा, हाँ तो मैंने- फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी सैलरी आती जा रही है, ठीक है, आ रही है और मैं इधर काम कर रहा हूँ, आधी सैलरी वहीं दे देता हूँ। अच्छा मरहबा, आपका सवाल ये था कि करप्शन जो है वो सबसे ज्यादा कौन से इदारे में हो रही है? सियासत में। अभी जो इमरान खान साहब वोट आउट हुए हैं, क्या सियासतदानों ने अपनी ईमान नहीं बेचे? नहीं क्या सबसे बड़ी करप्शन नहीं हुई? नहीं, हाँ बिल्कुल। आप क्यों मानेंगे? क्योंकि आपके कायद है शहबाज शरीफ मियाँ साहब। शहबाज शरीफ जी। साहब। लेकिन इसे करप्शन तो नहीं गए आप। करप्शन ही हो गई ना। करप्शन का है ये। अपना ईमान जिस- बेच दिया, क्या जिस- कहेंगे आप इसको? देखिए ऐसा काम करते ही नहीं कि पकड़ में आए। वाह! यही तो बात ओए, है। नहीं आते हैं, वीडियोस भी वायरल वाह, होती वाह, हैं, वाह, बड़ा very बड़ा nice। कुछ होता है, कुछ एक्शन हुआ। किस्मत की बात है। कुछ सामने नहीं आया। नहीं कुछ सामने नहीं आता। काम ऐसे करो कि साए को भी पता ना चले। सही बात है, सांप भी मर जाओ लाठी भी न चले टूटे। आपसे पूछता हूँ वाह, जल्दी से, जी। ये इंडिविजुअली जी। स्टार्टिंग फ्रॉम मरहबा जी, हाँ जी। आपका टॉपिक है कि क्या आपने, ऑब्वियसली आपने रिश्वत तो कभी नहीं दी होगी, सब पाक है यहाँ पे, लेकिन आप ये बताएं कभी आपको किसी ने बोला कि आप रिश्वत दीजिए और आपका ये काम हो जाएगा? होता है, लास्ट टाइम कब हुआ? हो जाता है, आराम से हो जाता है ये चीज़ें। आप खास तौर पे मैं कहूँगी कि जब आप कोई चीज़ बुक करने जाते हैं, खास तौर पे प्रॉपर्टी के टाइम पे, ठीक है, तो वहाँ पे अक्सर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ओके, आप नहीं कहती? नहीं, वाह 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 जी। सना जी? ऐसा सवाल ही नहीं रखते जिसका जवाब ना आए। वाह वाह वाह, वाह। सवाल तो मैंने रखा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। जी बताइए। अच्छा मेरे ख्याल में कुछ भी मसला होगा, अगर आप जी। FIR कटाने जा रहे हैं ना, उस पे फौरन Exactly. वर्किंग कभी भी नहीं होगी। या जी। तो आपके पास इसके लिए ऊंचा जो- ओहदा होना चाहिए, या फिर आपके पास पैसे होने आपके चाहिए। साथ हुआ ऐसा? बहुत दफा हुआ है, सबके साथ हुआ है। FIR कटवाने गई थी, किसकी? फैमिली में कुछ इशू हुआ था चलो। और मेरे ख्याल से ये सब फेस करते हैं। या तो ओहदा चाहिए या फिर भारी रकम चाहिए, तो फौरी तौर पर उस पे कार्रवाई होगी, वरना नहीं होगी। कभी कभी भरम भी चाहिए।
भरम भी चाहिए जी नहीं, लेकिन भरम भी तभी आएंगे ना जब कोई ओहदा होगा, आप किसी ओहदे पर बैठे होंगे तो भरम आएंगे ना। सूखे भरम का क्या फायदा, या फिर आपका जानने वाला ना कोई अच्छे जी उस मकाम पे लेवल पे होना सही, चाहिए। मगर झूठ। जानने वाले काम नहीं आते यूनुस, सही कहने कहने की बातें हैं, कुछ बना नहीं, के हाँ, हाँ, रखी। कर रहे हैं, अभी करवा देंगे, कितना सब हो दुख है। जाएगा। बहुत दुख है। जी जी उर्शिद प्लीज जी। बताएं निदा, और भी दुख बताएं हमें। और हाँ हाँ, जानने वाले कहाँ काम आते हैं, वो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से आप बटरिंग करेंगे और अंदर से कोई वो काम काम नहीं हो रहा लटके ही होता, रह जाते हैं। लटके रह जाते हैं। आपको बिल्कुल। लगता है कि काम हो रहा है लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। बिफोर उर्शिद जी आप अपना बताएं, मैं जल्दी से जी। बता दूं कि नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। वो अच्छा कह रहे हैं, बहुत 2013-14 की वीडियो है, तो सब लोग कह रहे हैं कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम आपके साथ हैं। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 1999 में मैंने कदम बढ़ाया था, पीछे मुड़ के देखा था कोई नहीं था। तो ये भी हो रहा है, आपने कभी रिश्वत बिकॉज आपने किसी को रिश्वत दी नहीं होगी ना, तो इस वजह से नहीं, उनकी आप- बात कर रही हूँ आप मैं। अपना बताएं। जी जी, नहीं मैंने कभी ऐसा कुछ भी कोई नहीं ऐसा किया, हुआ कि कोई रिश्वत मांगी दीजिए तो ये काम होगा? नहीं कभी ऐसा कभी आया ही नहीं, टाइम ही नहीं कभी भी आया कि अच्छा, यानी कि अच्छा। रिश्वतों वाला कोई काम नहीं आया। वाह वाह वर्षिया, आप तो फिर मैं कहूंगी कि बहुत मासूम है। नहीं, शी इज लकी। हाँ लकी भी। हाँ कि कभी किसी ने ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई ना कभी लाइफ में, जैसे होता है कि आपकी लाइफ में कभी अच्छा है, ऐसी सरकार से situation- दूर हैं आप। हाँ, तो कभी ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई अच्छा कि यू कभी ड्राइव ना, राइट उर्शिया? हाँ। कभी इस तरह नहीं हुआ कि ट्रैफिक वायलेशन हो गई हो और फिर किसी पुलिस वाले ने पकड़ नहीं लिया वो हो रोकते हैं, पर और मैं क्या, बोला हो मैडम 50-100 रुपए? नहीं मैं बताती हूँ, वो अगर रोकते हैं तो मैं कहती हूँ मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, झूठ बोलती है। एक्टिंग स्किल्स का काम हम यहाँ पे लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि निज़ाम को बेहतर करना है तो हमें इस जी। चीज़ पे ना रोकथाम करनी चाहिए लाजमी तौर पे, वरना तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तब्दीली ये नहीं कि सब चेंज हो जाएं, तब्दीली अपने आप में लाइए, खुद बदलेंगे तो माशरा बदलेगा। इसी के साथ हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। डिड यू नो, इस ओशन में, पूरी दुनिया के समुंदर में जो 20 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड है, जो ट्रेजर्स, बहुत सारी जो कश्तियां थी वो जी। डूब गई, तो वो गोल्ड जो है वो समुंदर के अंदर है, तो डाइवर बन जाओ, बहुत स्कोप है। आई एम पासिंग द बॉल टू निदा जी। मेरा जो आज का फैक्ट है वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि एक इंसानी जिस्म को, ये तो सब जानते हैं कि एक इंसानी बॉडी को, एक ह्यूमन बीइंग को 8 घंटे नींद की ज़रूरत होती है, जी। लेकिन 4-4 घंटे आपको सोना चाहिए वक्फे के साथ। मतलब 4 घंटे अलग और फिर 4 घंटे अलग, मीन्स ट्वाइस अ डे, और 8 घंटे एक साथ नहीं। बिल्ली की हम नींद। तो पागल हो जाएंगे। 12-12 घंटे सोने की आदत है यहाँ पे। प्लीज पास द बॉल। सना, थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि अगर जो है वो कोई इंसान रुक रुक कर बोलता है, मतलब वो उसे बोलना, मतलब वैसे तो बोलना अच्छा आता है, लेकिन वो जब बोलना स्टार्ट करता है तो स्टार्ट में वो ना थोड़ा हिचकिचा के रुक रुक कर बोलता है, लेकिन अचानक से जैसे वो बात करना स्टार्ट होता है तो बहुत तेजी के साथ वो बोलता है, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब वो अपने अंदर कुछ राज छुपा के रखता है। अच्छा चलें जल्दी से बोलें। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। अच्छा, मैं बताती चलूँ एक फैक्ट के बारे में आप लोगों जी। को। हम लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉल्स और मैसेजेस पे काफ़ी फ्रैंक होते हैं, जी। काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन सामने जब मिलते हैं तो बहुत शाय होते हैं। ऐसे लोगों को टेक्स्ट्रोवर्ट कहते हैं। वाह वाह, इंट्रोवर्ट की कामयाबी की बात पेश करें टेक्स्ट्रोवर्ट। प्लीज पास द बॉल। अर्शिया, थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यानी कि कॉफी ब्राजील में बनती है। वाह, ब्राजील प्रोड्यूस कर रहा है जी। ना। चलें छोड़े, पॉलिटिक्स नहीं लाते। प्लीज पास द बॉल। जी। टू यू। ऑलराइट। आप लोग जिम गए हैं, गए होंगे, ट्रेडमिल यूज करते हैं। डिड यू नो करते हैं। एंशिएंट ट्रेडमिल्स 1818 उस टाइम पे जो ट्रेडमिल यूज की जाती थी वो प्रिजनर्स को करवाते थे, उनको एज अ सजा, एज अ पनिशमेंट। और हम लोग कर रहे हैं, माय गॉड गर्मी लगी, जॉगिंग नहीं की जा रही। ठीक है, आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा जी। यानी ये सजा अब हम खुद ही पैसे देकर खुद ले रहे हो। Nice. इंसान विद पैसेज ऑफ टाइम डम होता जा रहा है। जी। बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी सजाएं खुद मुंतखब कर रहा है। साथ ही साथ निदा ने जो फैक्ट बताया, मैं एक और चीज़ बताती चलूँ। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना तो ह्यूमन ब्रेन अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है। जी। ट्रू ट्रू। यस। भूखा दिमाग। प्लीज पास द बॉल। सना, थैंक यू मरहबा जी। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है, थोड़ा सा अजीब फैक्ट है, इस पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये फैक्ट है तो मुझे बताना पड़ेगा। इस फैक्ट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। फैक्ट ये क्या जी,
اور یہ بالکل میری طرح اچھا نہیں ہے, یونس کی طرح یہ فیکٹ ہے. اچھا, فیکٹ یہ کہتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ صرف اور صرف 47 گھنٹے تک ہی کوئی راز رکھ سکتی ہے. I doubt that. یہ بھی زیادہ ہے, یہ بھی زیادہ ہے. بالکل غلط فیکٹ ہے نا, غلط ہے نا, نہیں, تبھی تو میں نے کہا فیکٹ یونس جیسا ہے. نہ یہ آپ بولے نہ بولے, میکسیمم 24 گھنٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلیں جی, اس میں نیند انکلوڈیڈ ہے. پلیز پاس دا بال. ارشیا. تھینک یو. اور جو میرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ رات میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ جی ہم موٹے ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کھانا کیا کھا رہے ہو. ایسا نہیں کہ رات میں آپ نے کیا کہتے ہیں بریانیاں کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, تو وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. It's not when you eat, it's about what you eat. Exactly. Please pass the ball. ندا جی. تھینک یو عرشیہ. کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ شاور لیتے ہیں, وہ سب سے زیادہ کریٹو اور پروڈکٹیو ہوتے ہیں؟ یپ, تھینک یو. ہم تو فون یوز کرتے ہیں, نوٹیفیکیشن دیکھتے کیا ہو رہا ہے. واش روم میں بیٹھ کے فون یوز کرنے والوں میں سے ہیں آپ؟ نہیں پلیز, میں یہ پرسنل سٹوریز نہیں بتاتا. اس کا مطلب ہاں ہے. I am a very good bathroom singer and don't worry, I won't invite anyone on my concert. سستی فیکٹس کا ٹائم ختم ہوتا ہے, سستی ریڈل کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی, آپ لوگوں سے ریڈل پوچھی گئی تھی. The riddle is, I have eyes but I can't see. I live in the dark until you need me. What am I? Any guesses? آپ guess لے لیں. Pardon? Again? Okay. Yeah. I have eyes but I can't see. I live in the dark until you need me. بٹ یہ تو عوام کے لیے تھا. جی گیس لے لیں آپ. ہنٹ نہیں دیتے آپ. میں عوام کے لیے, چلے میں آنسر بتا دیتا ہوں. آنسر از mirror, شیشہ. جو آنسر دیا ہے وہ ہے مدیا جی. پلیز اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے اور اپنا پرائز لیجیے. آپ لوگوں سے مہنگی ریڈل پوچھ رہا ہوں. جی, اور ہم مس کر رہے ہیں کہ انم کی وہ آواز آتی ہے کہ نہیں میں پوچھوں گی ریڈل. سو انم سیریسلی وی مس یو. الفابیٹس, انگلش الفابیٹس A to Z ہوتے ہیں. ایسا کون سا لفظ ہے جو Z سے سٹارٹ ہوتا ہے اور A پہ اینڈ ہوتا ہے؟ آئی ایم گیونگ یو ٹائم 10 seconds. زیڈ سے کریکٹ. اتنا جلدی, واہ, یہ ایزی تھا. میرا تحفہ. ہاں, بائک کھڑی ہوئی باہر. ابھی منگائی ہے فہد بھائی سے بائک. ڈونٹ وری. ایک اور پوچھ لیتا ہوں آپ سے جلدی سے. آپ سے پوچھوں گا, آپ لوگوں نے تو جیت لیا. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری شارپ. آپ لوگوں سے مہنگی ریڈل پوچھ رہا ہوں. جی, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن ٹو. قائد اعظم صاحب بڑے تھے یا محمد علی جناح صاحب؟ اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے اور اپنا پرائز لیجیے. سستی ریڈل کا ٹائم ختم ہوتا ہے. جی, بہترین پوئٹری کا ٹائم شروع ہوتا ہے. A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, ثنا قادر. تھینک یو سو مچ. اور عرشیہ, میں آپ کو بھی شکریہ کہنا چاہوں گی کیونکہ آج آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. جی نہیں, موقع دیکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں موقع دیا نہیں جاتا, موقع لینا پڑتا ہے. جی بالکل. سو میرے پاس کچھ جو ہے وہ اشعار ہیں, امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے, اور وہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ڈیپ ہیں. سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا کانوں کے بدلے دل سے سننا شروع کر دیں تو الفاظ آپ کے دلوں تک پہنچ جاتے ہیں. سو پلیز ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. یوں راہ وفا کی صلیب پر 2 قدم اٹھانے کا شکریہ. واہ واہ. بڑا پر خطر تھا یہ راستہ, تیرے لوٹ جانے کا شکریہ. واہ واہ واہ. جو اداس ہیں تیرے ہجر میں, جنہیں بوجھ لگتی ہے زندگی, واہ واہ واہ. انہیں دیکھ کر سر بزم یوں تیرا منہ چھپانے کا شکریہ. واہ واہ واہ. تیری یاد کس کس بھیس میں میرے شعر و نغمہ میں ڈھل گئی. واہ واہ واہ. یہ کمال ہے تیری یاد کا, مجھے یاد آنے کا شکریہ. واہ واہ واہ. مجھے علم ہے نہیں مٹ سکی تھی جو گفتگو کی وہ تشنگی. واہ واہ واہ. ملا دید سے بھی سکون مجھے, سر بام آنے کا شکریہ. واہ واہ واہ. ہے زمانے بھر کا اصول جو, وہ اصول تم نے نبھا دیا. واہ. یہ رسم ٹھہرے گی معتبر, مجھے بھول جانے کا شکریہ. واہ واہ واہ. مجھے خستہ حال سا دیکھ کر تیرے ہونٹ پھول سے کھل اٹھے. واہ. مجھے غم نہیں مجھے دیکھ کر تیرے مسکرانے کا شکریہ. واہ 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 واہ. بیوٹیفل. ویری نائس. Very deep and lovey-dovey. Nice, mashallah. Very good. Very Very nice. good. خیر
ہمارا شو دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگ بھی مسکرائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے مسکرانے کا شکریہ. اور مرحبا یہاں آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا, اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم پہلا پروگرام کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی طرح سے کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Take care, peeps.